صرف آخرت میں ثواب کمانے کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ سجدے کا حکم ہماری دنیا کی بھلائی کے لیے بھی دیا گیا۔ اس مصلی میں پر نہیں لگے ہیں، مصلی میں پہیا نہیں لگا ہے، اور مصلی یہ کوئی اڑنے اور بھاگنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں جب کوئی صدق دل سے اس پہ بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، جو مصلی ہوتا تو زمین پہ ہے لیکن عرش والے رب سے آپ کو ملا دیا کرتا ہے۔ ناک رگڑ کر کے کریم کی بارگاہ میں کہنا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اللہ کی قسم تم مچل مچل کر کے، ناک رگڑ رگڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی تسبیح و تحمید کرو گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو گے، اللہ کی ساری رحمتیں، ساری توجہات تمہاری طرف متوجہ ہو کر کے کہیں گی بتا بندے کتنا بے یقینی کا شکار ہے یہ انسان، کہ جب ڈاکٹر کہتے کہ چاول مت کھاؤ تو ہم جو حلال ہے اس حلال سے بھی بچنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے میٹھا نہ کھاؤ تو ایک حلال چیز، میٹھی چیز جو ہوتی ہے ہم اس سے بچنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے گوشت نہ کھاؤ، ہم اس سے بچنے لگ جاتے ہیں جو کہ حلال ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال سے بھی بچنے لگ جاتے ہیں۔ رب رسول نے کہا ہے حرام مت کھانا، رب رسول کے کہنے پہ ہم حرام سے بھی نہیں بچتے۔ تو یہ ایک طرح کی بے یقینی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے ان کو سمجھایا، ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، تو میں ایک دفعہ گھر پہ گیا تو ان کو کہنے لگا کہ بھائی آپ بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت ساری آپ کو مصیبتیں گھیری رہتی ہیں، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ساری پریشانیاں ان کی تھیں، انہوں نے سنایا۔ تو ہم نے کہا ایسا کرو آپ نماز پڑھنا شروع کر دو، اور بالخصوص فجر کی نماز تو آپ ضروری پڑھنا، کیونکہ اللہ کے جو تمہاری مشکلیں ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اور رزق کی بڑی تنگی ہے، بڑی غربت ہے، بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ فجر کی نماز ضرور پڑھنا۔ 5 وقتہ نمازیں آپ کو لازمی ہیں، ضروری ہیں، پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز تو آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے اس کی ادائیگی۔ تو کچھ دن کے بعد وہ صاحب ملے تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیسی طبیعت ہے، پڑھتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت کیا کروں، کوشش بہت کرتا ہوں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی، کوشش بہت کرتا ہوں۔ بچوں کو بھی میں نے لگا رکھا ہے گھر پہ کہ مجھے جگا دینا، بچے بھی جگاتے ہیں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے دن گزرتے گئے، کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ پھر گھر گیا تو پھر میں نے دیکھا، میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا چونکہ میرا گھر سڑک پر ہے، تو میں جب گھر سے نکلا تو دیکھا وہ صاحب دوڑ لگا رہے تھے، سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ تو وہ مل گئے تو میں نے کہا بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، اور آپ یہاں سڑک پہ کیوں دوڑ رہے ہو 4 بجے رات میں؟ تو بولے حضرت ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں شوگر کے تم مریض ہو اور تمہارے لیے صبح صبح دوڑنا بہت ضروری ہے، دوڑ لگانا بہت۔ تو میں نے کہا بھائی معاف کیجیے گا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے 4 بجے، آپ کی تو 4 بجے آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے فجر کے وقت، تو یہ آج 4 بجے سے پہلے آپ دوڑ لگا کے آ گئے، یہ کیسے آنکھ کھل گئی؟ کہا حضرت آپ بھی شرمندہ کر رہے ہو، کیا بات ہے، اب وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا مریض ہو گئے، مجبوری اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مریض ہونے سے پہلے ہی یہ 4 بجے اٹھ جایا کرتے اور نمازوں کی پابندی کرتے اور دوڑ بھاگ کرتے، شاید ایسا ہوتا کہ اللہ تمہیں یہ بیماری ہی نہ لگنے دیتا۔ لیکن جب رب رسول نے کہا تھا کہ فجر کے وقت اٹھ جانا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں دے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور تمہارا چہرہ بھی منور رکھے گا، لیکن تب رب رسول کے کہنے پہ تمہاری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ آج جب بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے کہنے پر فجر سے پہلے ہی دوڑ لگانے، سڑک پر چکر لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ ہمارا آپ کا حال ہے۔ ایک اور بندہ تھا، وہ بھی تھا نا کہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، کچھ ایسا ہی، اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان بندہ، جسم و جسمانیت کا بھی، ہیلتھ بھی بڑی اچھی تھی ظاہر میں دیکھنے میں۔ ایک دن دیکھا کہ وہ صاحب الٹے لٹکے ہوئے تھے، ورزش کر رہے تھے اور الٹا لٹک لٹک کر کے وہ ورزش کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ایسی کیسی ورزش ہے؟ تو بولے کہ یار حضرت
وہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ تمہیں دن بھر میں ایک آدھ مرتبہ تو یہ ورزش کرنی ہے، الٹا لٹک کر کے تمہیں 5-10 منٹ الٹے ہی رہنا ہے. تو میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے نا کہ یہ جو ہمیں ڈاکٹر نے بڑے اچھے سے سمجھایا ہے کہ یہ بتاؤ بھیا، جب تم گھر بناتے ہو تو گھر میں بنانے کے بعد جو پانی کی ٹنکی رکھتے ہو تو پانی کی ٹنکی نیچے رکھتے ہو یا چھت کے اوپر رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو چھت کے اوپر ہی رکھتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ وہاں سے پانی آسانی کے ساتھ اتر سکے، کیونکہ نیچے سے اوپر پانی چڑھانا مشکل ہے اور اوپر سے نیچے پانی لانا یہ بہت آسان. اس لیے ٹنکیاں عام طور پر اوپر رکھی جاتی تاکہ نیچے آرام سے پانی آ سکے. تو اس نے مجھے، ڈاکٹر نے یہی سمجھایا کہ دراصل کیا ہے نا کہ ہمارے آپ کے خون کی جو ٹنکی ہے نا، یہ ہمارا آپ کا دل ہے. دل یہ خون کی ٹنکی ہے. تو خون کا نیچے دوران تو اچھے سے ہو جاتا ہے، لیکن خون اوپر مغز میں آرام سے آسانی کے ساتھ تمہارا نہیں پہنچ پاتا ہے. اس لیے یہ سر میں بلڈ سرکولیشن کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، کم سے کم دن میں ایک آدھ مرتبہ الٹا لٹک کر کے 5 منٹ اسی حالت میں رہنا ہے. 10-15 منٹ تمہیں ایسے ہی کرنا ہے تاکہ تمہارا بلڈ سرکولیشن سر تک کے آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، خون کا دوران سر تک مغز تک کے ہو سکے تاکہ تمہارا ذہن فریش رہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہماری آپ کی شریعت نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سجدے میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ اتنا کھل کے سجدہ کریں اور یہ پچھلا حصہ، سر آپ کا، ماتھا آپ کا زمین پہ ٹکاؤ اور پچھلا حصہ اٹھاؤ اور اتنا کھل کے سجدہ کریں کہ اندر سے، بیچ میں سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ گزر سکے. یعنی اتنا کھل کے سجدہ کرنا ہے. سر آپ کا زمین پہ ہو، پچھلا حصہ اٹھاؤ اور پیٹ آپ کی ران سے جدا ہو، کھل کے سجدہ کرنا ہے. یہ جانتے ہو کس لیے ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں جو سجدے کا حکم دیا گیا ہے جہنم سے بچنے کے لیے اور ثواب حاصل. تم نے اسلام اور شریعت کو کما حق سمجھا نہیں. ہمارے رب رسول نے جو ہمیں ایک ایک حکم سنایا نا، اس کے پیچھے ہزار حکمتیں ہیں. صرف آخرت میں ثواب کمانے کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ سجدے کا حکم ہماری دنیا کی بھلائی کے لیے بھی دیا گیا. کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، سر زمین پہ رکھتا ہے اور پچھلا حصہ اٹھا کر کے کھل کے سجدہ کرتا ہے نا، بلڈ سرکولیشن کا اس کا بڑا اچھا ہو جایا کرتا ہے اور سر تک کے خون کا دوران ہوتا ہے اور اس طرح اس کا مائنڈ ہمیشہ فریش رہا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہیں مشکلات گھیریں، تم آصیب اور بلیات میں مبتلا ہو اور تم بہت زیادہ جو ہے پریشان ہونے لگ جاؤ، بے چینی کے شکار ہو جاؤ، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو آ کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرو، تمہارا ذہن و دماغ فریش ہو جائے گا، دل سکون مل جائے گا، دل کو قرار مل جایا کرے گا. تو جب تک رب رسول نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تب خیال نہیں آیا تھا. آج ڈاکٹر کے کہنے پہ الٹا لٹک گئے اور نماز میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، 5 منٹ کا سجدہ نہیں کر پاتے تھے، 10 منٹ کے لیے ڈاکٹر نے الٹا لٹکا دیا. اچھا کھاتا نوجوان، کڑیل نوجوان، وہ الٹا لٹک کر کے 5-5 10-10 منٹ ورزش کرتا ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جب رب رسول کی ذاتوں پر سے ہمارا ایمان اٹھتا ہے اور ہم رب رسول کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت یار میرا ستارہ آج کل بڑی گردش میں ہے اور میری تقدیر الٹی ہو گئی ہے، جیسے قسمت ہی خراب ہو گئی ہے. جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں حضرت، اگر سونے کو چھو لوں نا تو مٹی بن جائے، اتنی خراب قسمت ہے ہماری. اگر سونے کو ہاتھ لگا دوں تو وہ بھی مٹی بن جائے. کسی بھی کام دھندے میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، کسی کے بھلے کی سوچتا ہوں میرے ساتھ برائی ہو جاتا ہے. حضرت تقدیر الٹی ہو گئی، میری قسمت ہی خراب ہو گئی ہے. میں نے کہا میرے بھائی، میں تجھے اپنی تقدیر صحیح کرنے، سیدھی کرنے کا نسخہ بتاؤں، طریقہ بتاؤں؟ اس نے کہا حضرت اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خراب ہماری قسمت ہے، یہ جو تقدیر الٹی ہو گئی ہے، قسمت الٹی ہو گئی ہے، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی سولوشن بتائیں تاکہ ہمارے حالات درست ہو جائیں. میں نے کہا تیری قسمت الٹی ہو گئی بھائی؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا مہر دیکھا آپ نے؟ مہر اسٹامپ جو لگاتے ہیں، مہر دیکھا ہے آپ نے؟ مہر کو لیجئے نا تو آپ جب ایسا کریں گے نا تو اس کے حروف الٹے
لکھے ہوتے ہیں، اس کے حروف جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ سب الٹے ہوتے ہیں، اس کے اکشر سارے الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اسی مہر کو جب آپ یوں کر کے مارے نا تو وہ سیدھا سیدھا بنتا ہے۔ یار تیری قسمت الٹی ہو گئی ہے نا، تو سر اوپر کر کے اکڑ کر کے اور سینہ تان کے دنیا پہ بھروسہ کر کے چلتا ہے۔ یار تیری تقدیر اگر الٹی ہو گئی ہے نا، آپ نے رب کی بارگاہ میں جھک جا، تیری قسمت صحیح ہو جائے، تیری تقدیر، تیرے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے حالات۔ تم نے مصلی پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، تو نے سارا اعتماد دنیا پہ کر لیا، سارا بھروسہ دنیا والوں پہ کر لیا، اپنے دکھ سکھ کا مالک بھی دنیا کو بنا دیا، پھر تیرا کیا بھلا ہونے والا؟ یار اللہ رسول کی ذات پہ اعتماد کرو، اور کبھی مصلی پہ آ کر کے جب تمہیں مشکلات گھیرے نا، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رو لیا کرو۔ ساری دنیا کو اپنی مشکلیں بتاتے ہو، کبھی مصلی پہ بھی بیٹھ کر کے اللہ کو اپنی مشکلیں بتا کے دیکھو، پھر دیکھو وہ اللہ کیا کرشمے دکھاتا ہے تمہیں، کیسے معجزات دکھاتا ہے۔ تو یہ ادھر ادھر آپ نے ہمیں کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، بچے کو کوئی فن نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی گن نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا بچے کے اندر۔ بچہ صرف ایک کام جانتا ہے اور وہ ہے رونا۔ وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی میرے بچے کو دودھ چاہیے، وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی میرے بچے نے پیشاب کیا، اس کا پمپر بدلنا چاہیے، وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی بچہ نیند سے بیدار ہو گیا، اب اس کو اٹھانا چاہیے، گود میں لینا چاہیے۔ وہ رو کر کے جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور کروا لیتا ہے۔ بچے کو کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی فن نہیں آتا، صرف ایک کام جانتا ہے، وہ رونا ہے۔ وہ رو کر کے اپنی ساری ضرورتیں منوا لیتا ہے، پوری کروا لیتا ہے۔ یار تم نا صرف اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھ۔ تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، دعاؤں کے آداب نہیں آتے نہ، صحیح، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھ لو نا، وہ رب 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر کے پیار کرنے والا ہے۔ تم صرف اس کریم رب کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ کر کے نا، صرف آنسو سے، ضروری نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رہو، صرف تمہاری آنکھوں کی پتلیاں بھیگ جائیں نا، اللہ تمہارے سارے درد کافور کر دے گا، سارے غم دور کر دے گا۔ تو کبھی یہ چیزیں آنی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں نا یہ مصلی کی طاقت کیا ہے، اور مصلی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس مصلی میں پر نہیں لگے ہیں، مصلی میں پہیا نہیں لگا ہے، اور مصلی یہ کوئی اڑنے اور بھاگنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں جب کوئی صدق دل سے اس پہ بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، جو مصلی ہوتا تو زمین پہ ہے، لیکن عرش والے رب سے آپ کو ملا دیا کرتا ہے۔ اچھا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نماز کے معانی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے، جانتے نہیں ہیں نا کہ نماز کا مطلب کیا ہے، اس لیے ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی، نماز میں کیف نہیں آتا، سرور نہیں آتا، نماز کی چاشنی سے ہم واقف نہیں ہو پاتے، اور نماز میں کبھی ہمیں سکون نہیں مل پاتا۔ نماز دراصل اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں۔ کس سے؟ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، اور کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ کہتے ہیں جب میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں مصلی بچھاتا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن کھولتا ہوں، رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ ساری دنیا کو اپنے دکھ بتاتے ہو یار، کبھی مصلی پہ بیٹھ کر کے نا، یہ چونکہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اس پہ کھڑے ہو کر کے اپنے اللہ کو بھی کچھ سنا دیا کرو، بتا دیا۔ نماز کا مطلب کیا؟ اللہ سے بات، اللہ سے کلام کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔
جب بندہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے وہ اپنے اللہ کو. اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا تو ضرور یقین رکھو کہ تمہارا اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا. تم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مصلی پہ کھڑے ہو کر کے بندہ اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، ساری دنیا پیچھے چھوڑ کر، یہ ہاتھ کس لیے اٹھاتے ہیں؟ کہ ہم ساری دنیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں، بس اللہ تو ہے اور میں ہوں. اللہ اکبر کہہ کے نا اللہ کے نبی نے بھی یہ طریقہ بتایا کہ جب تم اللہ سے ملنا چاہو تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں رب سے ملاقات تمہاری کیسے ہوگی، تم اپنے اللہ سے کیسے مل سکتے ہو. پہلے جگہ پاک کرنا، خود کو پاک کرنا، اپنا بدن پاک کرنا، لباس پاک کرنا اور جگہ پاک کرنا، اور پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہنا اللہ اکبر. جیسے تم اللہ اکبر کہنا اور پھر شروع ہو جانا، گویا تم رب کے دربار میں پہنچ گئے، اور کہنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کی بڑائی شروع کر دینا. اے اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیرا نام بہت بلند و بالا ہے، تیری عظمتیں بہت بلند ہیں، تو بڑی اونچی شان والا ہے. اللہ کی رحمتیں، جب تم تعریف شروع کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی. اور جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں تو خاموش مت ہونا، تعریف کا سلسلہ جاری رکھنا، چونکہ شہنشاہ کائنات کے دربار میں حاضر ہو، مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہو. تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی. پھر کہنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمد بھی تیرے لیے، ثنا بھی تیرے لیے. تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک یوم الدین ہے. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں جب تم یہ تعریفوں کا سلسلہ شروع کرو گے اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، اور کہے گا اللہ کہ میرے بندے تو آج میری بارگاہ میں آ کر کے اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اتنی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، بتا تیری حاجت کیا ہے، تیری مشکل کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے. جب اللہ کی رحمتیں تم سے تمہاری حاجتیں پوچھیں تو ابھی حاجتیں مت بیان کرنا، تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، رکوع میں چلے جانا اور کہنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. میرا رب بہت پاک ہے، بہت عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے. تم جھک کر کے اللہ کی بارگاہ میں، شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں جھک کر کے اس کی توصیف و ثنا کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا. یقیناً اللہ کی رحمتیں کہیں گی میرے بندے بتا، میں نے تیری حمد و ثنا سنی، میں نے تیری توصیف سنی، تیری تعریف سنی، تو نے میرے لیے بڑی عظمتیں بیان کی، میری بڑی تسبیح و تحمید کی. بتا بندے تیرا معاملہ کیا ہے، تیری مشکل کیا ہے. تو پھر تم اٹھنا اور کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ. میرے اللہ نے میری باتیں سن لی، میرے مشکلات سن لیے، لو میری حاضری لگ گئی. ربنا ولک الحمد. اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، اے اللہ تیری تعریف ہے، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے. تم کہتے جانا اور پھر اللہ مچل کے اس کی رحمتیں پوچھیں گی. بتا بندے تو اتنی تعریف کرتا جا رہا ہے، کچھ بولے گا تو صحیح، منہ سے کہے تو تجھے چاہیے کیا، تیری ضرورت کیا ہے. تو جب اللہ اتنا پوچھے نا تو اب تو گر ہی جانا، اب تو سجدے میں ہی چلے جانا اور جا کر کے ناک رگڑ کر کے کریم کی بارگاہ میں کہنا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اللہ کی قسم تم مچل مچل کر کے، ناک رگڑ رگڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی تسبیح و تحمید کرو گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو گے. اللہ کی ساری رحمتیں، ساری توجہات تمہاری طرف متوجہ ہو کر کے کہیں گی بتا بندے اتنی حمد و ثنا کر رہا ہے، اتنی میری تعریف کر رہا ہے، کچھ تو بول. میں تو حمد والا ہوں، میں تو ثنا والا ہوں، ساری تعریفیں ساری تسبیحات میرے لیے ہیں، لیکن تو اپنے لیے تو کچھ بول. تجھے کیا چاہیے، تیری کیا پریشانی ہے، تیری کیا ضرورت ہے. تو اب تم اتحیات میں بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا، تشہد میں بیٹھ کر کے
اور پھر کہنا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ ساری تعریفیں، ساری تحیات، ساری حمد و ثنا، ظاہری باطنی، ساری عبادتیں اللہ کے لیے تم کرتے جانا، تعریف کرتے جانا، کرتے جانا، کرتے جانا. ہو سکتا ہے اسی نماز میں تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بھی جلوے نظر آنے لگ جائیں، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے نظر آئیں تو کہنا السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ. پھر اللہ کے نبی کو درود و سلام بھی پیش کرنا، اور پھر اللہ کے نبی اور ان کی آل پہ بھی درود پڑھنا. اور درود پڑھ کے اب تو ساری توجہات، ساری گارنٹی، ساری سندیں تمہیں مل گئیں کہ اب جو مانگو گے اللہ ضرور قبول کرے گا. اور پھر آخر میں جب اللہ بھی کہے بول بندے تجھے کیا چاہیے، مصطفیٰ بھی کہیں بول میرے غلام تجھے کیا چاہیے، تو پھر کہنا آخر میں اللہم اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے. ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اور اے اللہ صرف میری نہیں، صرف میرے والدین کی نہیں، دنیا بھر کے سارے مومنین اور مومنات کی بخشش فرما دے. کہتے ہیں تم مصلی سے بعد میں اٹھو گے، اللہ تمہاری حاجتیں پہلے پوری کرے. تم مصلی سے بعد میں اٹھو گے، اللہ تمہاری حاجتیں پہلے پوری فرمائے گا. پھر دیکھنا تمہارے سارے غم کافور ہوں گے، سارے دکھ دور ہوں گے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جب مشکلات تمہیں گھیریں اور جب پریشانیاں آئیں، دنیا کے سامنے آنسو مت بہانا اور دنیا سے اپنی مشکلیں مت بیان کرنا. جب تمہاری کوئی مشکل آئے نا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم آ کے مصلی پہ بیٹھ جانا اور مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بارگاہ میں ناک رگڑ کر کے اپنی پریشانیاں بیان کرنا. پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں کرشمے ہی کرشمے پیدا. تو نماز کو سمجھو، نماز ہے کیا، اور نماز کی گہرائی میں اتر کر کے اللہ کے عشق میں ڈوب کر کے جب اللہ کو سجدے کرو گے نا، تمہارے دلوں کو بھی سکون ملے گا اور تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی.